ہمیں جس پرابلم سے سامنا ہے وہ پرابلم کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، بیوروکریسی نہیں ہے، آرمی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو خلافت عثمانیہ کے بعد اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے، اور وہ ہے قومی ریاستیں، نیشنل اسٹیٹس، ماڈرن اسٹیٹ۔ اب اگر میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں تو کیا میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کہوں عوام وہ کرے؟ یہی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ تو پیدا نہیں ہو رہے۔ آج کے جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر نمبر بننے کی ایک بہت بڑی جو طریقہ کار ہے وہ گالی دینے کا بھی ہے۔ آپ جب اپنی زندگی میں کسی چیز کو اپنا مقصد بناتے ہیں، چاہے آپ نے کوئی ڈگری کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ نے ماں باپ کی مدد کرنی ہوتی ہے، چاہے آپ نے باہر ملک کا ویزا لگوانا ہوتا ہے، تب آپ کس طرح کی کوشش کرتے ہیں؟ کوشش کی کوئی سٹینڈرڈ تو ہوتے ہوں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ اسی طریقے سے سوچتے ہیں، اسی طریقے سے آپ بڑا پریگمیٹکلی پریکٹیکلی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ اس طریقے سے دین کے لیے کام کرتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے کوشش کر لی ہے، میں حلقہ اٹینڈ کر لیا، میں نے پوڈ کاسٹ سن لی ہے، اب مجھے کیونکہ چس آ گئی ہے تو یہ میری کوشش ہوگی؟ وہ لوگ جو علماء سو کی کیٹیگری میں آتے ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ مدرسوں میں بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیں وہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسلامی تاریخ ان سے بھری ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی ہے، اس پہ بھی ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے اب کہ یہ جتنے بھی دھرنے کیے جاتے ہیں اس سے عوام کا جو جوش و جذبہ ہے کچھ کرنے کا، اس کو بس ایک دھرنے میں ان کو بلا کے ان سے نعرے لگوا کے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ ہماری ریلیجیس لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیں، اور اس میں ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ کیا انہوں نے امت کا مسئلہ، اپنے مسلک کا مسئلہ نہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ نہیں، امت کے مسئلے کو کیا واقعی میں انہوں نے اس طریقے سے اپنا مسئلہ بنایا ہو؟ تو اس ہمام میں سارے ننگے ہیں بھائی، اس میں موٹیویشنل اسپیکر بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں۔ کہ یہ ماڈرن اسٹیٹ کی جتنے بھی ماڈلز ہیں عوام کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار یہ اسلام کے خلاف لے جائے گا مجھے، یا بعد میں اگر اس چیز کو فالو کرنے لگ جاؤں گا تو میں ان فیوچر اسٹیٹ کی خدمت کر رہا ہوں گا، میں اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ خاص کر کے اس طرح کے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں جو مطلب جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے اندر جو غصہ ہے اور غبار ہے اس کو ابھارا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل روڈ میپ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، عوام ان کے جوش اور جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے تو ضرور لگاتی ہے کہ یار یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو علماء کو بھی رگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ حکومتوں کو بھی رگڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ اس ٹائم پر عوام کی پلس ہے کہ لوگ واقعتاً حکومت سے بھی بدظن ہیں، علماء سے بھی بدظن ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ کیا اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی خاص ماڈل نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہوتا کہ عوام کا وہ جتنا بھی غصہ ہے وہ ایک قسم کا ضائع ہو جاتا ہے، اور یہی الزام جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہے، اس پہ بھی ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے اب کہ یہ جتنے بھی دھرنے کیے جاتے ہیں اس سے عوام کا جو جوش و جذبہ ہے کچھ کرنے کا، اس کو بس ایک دھرنے میں ان کو بلا کے ان سے نعرے لگوا کے اس چیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑی امت میں بھی اور پاکستانی قوم میں بھی ایک بیماری پھیل رہی ہے کہ ان کو جب کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے، بلکہ بس وہ نعرے لگانے کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے ساتھ عبدالعلام بھائی کو اس پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے، اور ہمارے ساتھ نعمان بھائی بھی موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ اس ٹائپ کے لوگوں مطلب کیوں عروج مل رہا ہے، پہلی بات تو، اور دوسرا مطلب لوگ اندھی پیروی کر رہے ہیں ان لوگوں کی۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ شیخ پہلے آپ تھوڑی سی بات کریں، پھر انشاءاللہ نعمان بھائی کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس ٹائم لوگوں کے اندر بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، اور وہ فرسٹریشن جو ہے اس حوالے سے میں نکالتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں، اور موٹیویشنل سپیکرز ہیں یا بہت سارے اسلام کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، بلا شبہ وہ بہت مخلص ہیں، لیکن وہ جس انداز سے اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری بیسک بنیادی چیزیں ہیں جو مس ہو رہی ہیں۔ مثلا ایک جو سب سے بڑا بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر لوگوں کو ہم یہ اکٹھا کرتے ہیں یا اس کے اوپر بات اٹھاتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ کا دین قانون نافذ ہونا چاہیے۔ یہ بالکل حق بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرے، اللہ کا دین قائم ہو۔ تو لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کا جو جواب ہے وہ بڑا محنت طلب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر مسلسل ایک محنت ہے، صحابہ دار ارقم میں جمع ہیں، کہیں پر طائف کے اندر کوشش ہوتی ہے، کہیں پر مدینہ میں کوشش ہوتی ہے، اور قرآن مجید پھر مختلف ماڈلز آپ کو دکھاتا ہے، اصحاب کہف کا، اصحاب الاخدود کا،
تو یہ جو پورا عمل ہے یہ صرف اور صرف غصہ نکالنے سے یا گالی دینے سے یا برا بھلا کہنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ایک بڑی میچور اور ایک بڑی زبردست محنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. تو اس میں کچھ ہرڈلز ہیں، انشاءاللہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم یہ رکھیں گے کہ وہ ہرڈلز کیا ہیں بیسیکلی جن کو توڑنا ضروری ہے، وہ مسکنسیپشنز کیا ہیں جن کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھا پا رہے اور ہم صرف اور صرف رگڑا لگانے کی حد تک ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کے پر ہم لے کے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. نعمان بھی آپ اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی میں اس سے پارشلی ایگری کروں گا جو عبدالعلام بھائی نے جو عبدالعلام بھائی بات کر رہے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. تو ہمارے یہاں ایک طبقہ تو یہ ہے جو کہ اندھا دھند جو ہے وہ ایسے لوگوں یا ایسے موٹیویشنل اسپیکرس کے پیچھے جو ہے وہ چلتا ہے اور وہ اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے. البتہ دوسرا طبقہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں بھی دیکھا، میں بہت سارے لوگوں سے ملا بھی، تو ان کے اندر نا ایک جنرل ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ ریزنٹمنٹ میں اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ یہ لوگ جو سوسائٹی کے اندر کام کر رہے ہیں اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہمیں ان سے سیکھنی چاہیے یا جن کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے، یا جو ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو سمجھ لیں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے نظریں چرا لیتے ہیں، جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو آٹومیٹیکلی آپ ایک جو اس طرح شیخ نے بات کی کہ ایک اسٹیبل اور ایک بڑی وائز قسم کی جو ہے ایک موومنٹ ہونی چاہیے یا ایک گروپ ہونا چاہیے، دے شوٹ دیم سیلف ان دا فٹ. یعنی اب وہ اس کیونکہ پازیٹیوٹی کو لے کے نہیں چل رہے بلکہ وہ ایک ریئیکشن کے اندر کیونکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، خود ہی ان ساری چیزوں کو نہیں اپناتے جو ان کے اپنے فائدے کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک ٹسل کے اندر آ کے اپنے جن لوگوں کو وہ متاثر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی لوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو ہمیں بہت زیادہ کیئرفلی جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. آج اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ جی مجھے فلانے موٹیویشنل اسپیکر صاحب سے کیا اختلاف ہے یا کسی اور سے کیا اختلاف ہے، اور اس کے اندر اگر میں دیانتداری سے کام نہیں لیتا تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا، آپ کو بھی یہ چیز ایویڈنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ حق کے راستے میں نہیں چل رہا، یہ یہاں پہ دو نمبری جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت سیریس ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک پرسنالٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ اصل میں تو عوام کا مسئلہ ہے. اور عوام کے اندر ایسے کیا کیا پرابلمز ہیں جس پہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں آگے بات ہو، جن پرابلمس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا جو عروج پاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں مطلب نعمان بھی نے بہت اچھا یہ پوائنٹ ریز کیا ہے، لیکن اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ پھر یہ بھی بن سکتا ہے نا کہ مطلب عام عوام جو ہے وہ تو اتنی شعور کی اس سطح پہ ہی نہیں ہوتی، وہ جن کو فالو مطلب وہ اسلام کی اگر بات ہوگی تو علماء کو ہی فالو کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب جو سوسائٹی میں اس طرح کے اسپیکرز ہیں انہی کو فالو کریں گے، اور جب وہ اسپیکر ہی ان کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ان کو کوئی پراپر لائے عمل نہیں دے رہا بلکہ بس ان کا غصہ اسٹارٹنگ جو بات ہے اسی کو لے لیتے ہیں. آپ نے بات اسٹارٹ کی کہ عوام میں کیا نہیں ہے، مطلب عوام اس شعور کی سطح عوام میں شعور کی سطح نہیں ہے. اب اگر میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں تو کیا میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں جو کہوں عوام وہ کرے، یا اگر میں نے اس چیز کو ایڈریس کر لیا کہ عوام میں شعور کی سطح نہیں ہے تو مجھے عوام کو انیبل کرنا چاہیے، مجھے عوام کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اس شعور کی سطح کے اوپر آئیں. بالکل. اور وہ جب اس شعور کی سطح کے اوپر آئیں گے اور پھر وہ مجھے ایکسیپٹ کریں گے اور میری اس چیز کو لے کے چلیں گے، اور جہاں میں غلطی کروں گا وہاں پہ مجھے اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں گے، تو دیر آئی ول کریٹ اے ویری ہیلتھی گروپ. ٹھیک ہے، ایک باقاعدہ ایک موومنٹ ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور ایونچولی ہم ایک ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے جہاں پہ عوام کو میری ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، میرا کام ایز اے لیڈر، ایز اے موٹیویشنل اسپیکر یا ہو ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میری ضرورت نہ رہے. دیٹ از مائی گول. لیکن یہی تو مسئلہ آ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ تو پیدا نہیں ہو رہے نا. لوگ ابھی جتنے بھی چل رہے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ، ان کو سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ عوام میرے ساتھ جڑی رہے، باقی سب سے کٹ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی کی نیتوں پر شک نہیں ہے، بظاہر یہی فیل ہوتا ہے کہ ان کے پرسنل گینز ہوں گے کوئی نہ کوئی،
ٹھیک ہے, کیونکہ اگر تو مطلب واقعتاً وہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو پہلی بات وہ جس طرح آپ نے کہا کہ یار جن میں جتنی خیر ہے ان سے وہ تو لی جائے, ٹھیک ہے, اور جو بری چیزیں ہیں ان کو, لیکن وہ تو بالکل ہی سب کو ہی سائڈ لائن کر دیتی ہیں کہ نہیں یار یہ پورا طبقہ ہی فارغ ہے, اس میں خیر ہے ہی نہیں. اور اگر عام عوام میں شعور کی سطح نہیں ہے تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پورا معاشرہ ہی شعور کی سطح سے نیچے ہے. بہت علماء ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں دین کے لیے, ان میں تو ہے. یہ لوگ ان کو بھی اپنے ساتھ نہیں ملا رہے بلکہ ان کو بھی رگڑ رہے ہیں. بالکل رگڑیں. تو ان کے مطلب جو بھی ابھی تک مطلب جتنے بھی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ تو اب بولنے لگ گئے ہیں کہ یار میرے اتنے ملین فالوور, میری اتنی بڑی فین فالوئنگ, اور پھر جب ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹس ہی کرتی ہیں تو ایک آواز بھی کوئی نہیں ان کے لیے بلند کرتا. اس سے ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ یار یہ جو ہماری مطلب یہ ہم جو کریٹ کر رہے ہیں معاشرے میں, یہ بس وہ ہیں کہ ہاں اس نے بہت اچھی بات کر دی, بس فٹ ہے, میں اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نعرہ لگاؤں گا, اس پہ کوئی مصیبت آئے گی میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. نہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس میں بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جس دشمن کا سامنا کر رہے ہیں نا, ہم اس دشمن کے مقابلے کے اندر مختلف طبقے اپنی اپنی جگہوں پر جد و جہد کر رہے ہیں. اچھا, اور ہر طبقے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. علماء کے اندر الگ نوعیت کی کمزوری ہے, مدارس میں الگ نوعیت کی, اور کچھ پازیٹیو ان کے اسپیکٹس ہیں. اسلامی تحریکوں کے بھی اسی طرح سے معاملات ہیں. اچھا, ان پر جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے بھی ایسے ہی معاملات ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کچھ اسپیکٹس بہت اچھے ہیں. تو پہلی جو چیز ہے نا, جو اخلاص کی آپ کہیں نا, بندے کے صحیح ہونے کی اور اس راستے پہ چلنے کی جو پہلی چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یار ہم آپس کے اندر ایک ہو کر کے بیٹھنے کو تیار ہوں. جی, ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے اور ہر بندہ اس سسٹم کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے چکر کے اندر ہے. دیکھیں نمبر جو ہوتے ہیں نا, یہ اس گیم کو سمجھنا چاہیے کہ نمبر صرف آپ کو کسی کی تعریف کر کے نہیں بنتے. آج کے جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر نمبر بننے کی ایک بہت بڑی جو طریقہ کار ہے وہ گالی دینے کا بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ گالی دیتے ہیں, پبلک فالوئنگ آپ کے پیچھے آتی ہے, اور پھر آپ کسی لیول پہ جا کے جو ہے وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں. ہاتھ نہ بھی ملائیں, آپ وہ والی آئیڈیالوجی دیتے ہیں بیسیکلی جو اس سسٹم کے ساتھ جو آپ نے اصلاح کا عمل کرنا تھا, جو ریفارم کا عمل کرنا تھا, آپ نے جو چینج لانا تھا, وہ اس سے اس کو ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے. بطور مثال یہی مسئلہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے, ٹھیک ہے, وہ خلافت ہے, خلافت کو قائم کرنا ہے. اچھا, خلافت سے نیچے ہمیں کوئی چیز قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور خلافت کے علاوہ یعنی اس عنوان کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ملک کے اندر قوانین کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکولرز کے جو راستے میں آپ رکاوٹ ڈالتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ مزہ بیسیکلی پبلک کو آتا ہی کسی بڑے اس سے ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہی وہ خواب ہے بیسیکلی جس کو مطلب جو ایک نا ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے, جس کو کوئی لوگ بیچتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر کنونس ہو جائیں کہ یار دیکھیں جماعت اسلامی نے, تبلیغی جماعت نے, ان سب نے اپنی اپنی کمزوریوں کے باوجود, اہل حدیث نے ایک رول پلے کیا ہے سوسائٹی کو اس جگہ پر لانے میں. ٹھیک ہے, اب ہمیں مل کر ایک دوسرے کو گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے. ہاں, وہ لوگ جو علماء سو کی کیٹیگری میں آتے ہیں, وہ لوگ جو وہ موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ مدرسوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ وہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اسلامی تاریخ ان سے بھری ہوئی ہے, ان کو آپ بالکل رگڑیں ان کے ہاتھ. لیکن اگر آپ اوور آل پورے سوسائٹی کے جتنے بھی یہ سارے طبقے ہیں ان ساروں کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور آپ کے پاس بھی کوئی ماڈل نہیں ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک لیول پہ جا کے پھر آپ بھی سسٹم کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری جو گفتگو ہے اس میں یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. یعنی سب سے بڑی جو چیز مسنگ ہے, ہمیں جس پرابلم سے سامنا ہے, ٹھیک ہے, وہ پرابلم کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے, بیوروکریسی نہیں ہے, آرمی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, جو خلافت عثمانیہ کے بعد اس دنیا کے اندر وجود رکھتی ہے, اور وہ ہے قومی ریاستیں, نیشنل سٹیٹس, ماڈرن سٹیٹس. ٹھیک ہے, اب ماڈرن سٹیٹس کے بارے میں دو رویے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ یار میں مانتا ہی نہیں ہوں. بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے, اٹ افیکٹس یور لائف, ٹھیک ہے. تو اب جب وہ ہے اور وہ آپ کی لائف کو شیپ کر رہی ہے اور وہ پوری اس طریقے کو لے کے چل رہی ہے,
تو اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے اور آپ مل کر یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار اس کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو فیس کر رہے ہیں اپنی کمزوریوں کے باوجود، ٹھیک ہے، چاہے وہ مدرسے والے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں، یا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں، آپ ان پر تنقید کرتے ہوئے اتنے مطلب وائلنٹ نہیں ہو جاتے کہ آپ اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہے ہی جماعت غیر اسلامی. تو پھر تو آپ بہت اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے, آپ پریشر بنائیں. آپ یقیناً بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو پریشر کے ذریعے آپ نے پبلک پریشر بنانا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ بالکل زیرو کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان کی ساری ایفرٹس کو آپ پبلک کے اندر جو ہے وہ زیرو کر کے ان کو ضائع کر رہے ہیں, اور پھر آپ کے پاس اپنا ماڈل نہیں ہے. تو اس لیے ماڈرن اسٹیٹ کو سمجھنا, اور وہ سارے نعرے جو ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار خلافت چاہیے اور بس, ٹھیک ہے, اس کے لیے نصرت آئے گی, کوئی بعض لوگوں کا یہ ماڈل ہے یار آرمی آ کے یہ کر دے گی. ٹھیک ہے بھائی, خلافت کیوں گئی اور وہ کیسے آئے گی, ٹھیک ہے, ماڈرن اسٹیٹس کیسے قائم ہوئی اور وہ کتنی مضبوط ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو ریئلٹی ہے نا, اس سے جو ہم آنکھیں چرا رہے ہیں, یہ سب سے مین پرابلم ہے جو اس ٹائم پر ہمیں آگے چلنے میں روک رہا ہے. لیکن اس میں شیخ پھر مطلب سب سے بڑا جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ سوال آتا ہے کہ یار یہ تو آپ 80 سال 100 سال 150 سال کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اتنا تو ہم انتظار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ تو ابھی 2-3 سال میں پورا ملک ختم کر کے ایکوائر کری جا رہی ہیں. تو اتنا لمبے ماڈل پہ تو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں کسی بھی صورت. اس کا پھر کیا جواب ہے؟ دیکھیں, اس میں بنیادی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی جو کچھ کنسیپٹس کرپٹ ہوئے ہیں نا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا کام جو ہے نا فوری جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر ہی, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا وہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے آپ کے جو ذمے ہے وہ ہے کوشش, ٹھیک ہے, ایسی کوشش جو پلانڈ ہو, جس کے اوپر واقعتاً آپ نے خون اور پسینہ اپنا لگایا ہو, ٹھیک ہے, اور اپنی ریسرچ کی ہو, اپنے دماغ اپنی صلاحیتیں لگائی ہوں. لیکن اگر وہ کوشش کام نہیں کر رہی تو وہ آپ کی زندگی میں نہیں کر رہی, وہ آپ کی زندگی کے بعد کرے گی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ, اللہ نے ہمیں جو واقعات اور ماڈل دیے نا وہ اسی لیے دیے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی زندگی کے اندر یہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جائے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ابھی فلسطین کے اندر یہ نا وہ بابا جی جو بیچارے ویل چیئر کے اوپر بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں شاید اتنی بڑی کامیابیاں نہ ملی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے بعد جو ہے کتنا بڑا جو ہے وہ امت کو ایک جو ہے وہ محاذ دکھایا, کس طریقے سے ان لوگوں نے اس کی بالکل دھجیاں اڑا دی. ٹھیک ہے, ان کی سیکورٹی سسٹم کی, اس کی سارا ہوا جو ہے وہ ہوا میں اڑ گیا. تو اس لیے آپ کو صحیح ٹریک پہ کام کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا بنیادی مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا, جس میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی وہ کوشش ہے جو آپ کی استطاعت کے اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر, بلکہ ریئلٹی کو جو ہے نا ایک امیجینیشن میں ڈال کر کے, یار بس گویا یہ اسٹیٹس ہیں ہی نہیں, ٹھیک ہے, اور بس میں نے ادھر سے بندوق اٹھانی ہے یا میں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زمین پہ خلافت قائم ہو جائے گی. تو یہ حقیقت میں اس کا جو نقصان ہے اگر آپ دیکھیں, وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے اور اپنی امت کو بھی دھوکہ دینا ہے. اس میں نعمان بھائی کی طرف آنا چاہوں گا اور نعمان بھائی سے یہ سوال پوچھوں گا, جیسے ابھی یہ شیخ نے بات کی, جو میرے سوال پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ مطلب آپ کے ذمہ کوشش ہے اور آپ کوشش کرتے رہو, اور رزلٹ آپ کی زندگی میں نہیں بھی نظر آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اپنا حصہ ڈال کے جاؤ. لیکن جس کیٹیگری کے لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی میں کل رات کو ہی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, تو اس میں اگلے بندے نے بھی یہی شیخ والی بات کی. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی, مطلب دیکھیں رسول اللہ نے تو مطلب وہ بھی اسلامی ٹچ ہی اس کو دے کے کہ رسول اللہ نے تو زیرو سے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, ایک کفر والی معاشرے میں زیرو سے سٹارٹ کر کے 23 سال میں پوری امپائر کھڑی کر دی. ٹھیک ہے, تو مطلب 23 ایئرز از نتھنگ, مطلب 23 سال تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے عمومی طور پہ, 60-70 ایوریج ایج چل رہی ہے. تو وہ تو پھر اس اینگل سے آتی ہے کہ یار انہوں نے کر کے دکھایا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس تو آلریڈی اسلامی ملک بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال میں بہت زیادہ سوال ہیں. پہلی بات, سب سے پہلے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل جو ہے ہم اسی کو لے لیتے. رسول اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ خلافت قائم سعودیہ میں خلافت قائم کرنا. سعودیہ میں نہیں, مکہ میں, مدینہ میں, دنیا میں ہوگی.
تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اب ہم اس میں تو نہیں جائیں گے کہ جی وہ فیل ہو گئے یا یہ سارا کچھ ہو گیا. جو بات کی ہے شیخ نے وہ صحیح کی ہے کہ جی کوشش ہی کرنی ہے. لیکن کوشش کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ جب اپنی زندگی میں کسی چیز کو اپنا مقصد بناتے ہیں, چاہے آپ نے کوئی ڈگری کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ نے ماں باپ کی مدد کرنی ہوتی ہے, چاہے آپ نے باہر ملک کا ویزا لگوانا ہوتا ہے, تو تب آپ کس طرح کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کی کوشش کی کوئی سٹینڈرڈ تو ہوتے ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیا دین کے لیے جب آپ کوشش کرتے ہیں, اور یہ بات ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ بار بار کہا کرتے تھے کہ جب آپ دین کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ اسی طریقے سے سوچتے ہیں, اسی طریقے سے آپ بڑا پریگمیٹکلی پریکٹیکلی ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آپ فور سائٹ کے ساتھ کہ یار اس سے اینڈ میں نتیجہ کیا نکلے گا, کیا آپ اس طریقے سے دین کے لیے کام کرتے ہیں؟ یا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار وہ میں نے کوشش کر لی ہے, میں حلقہ اٹینڈ کر لی ہے, میں نے پوڈ کاسٹ سن لی ہے, اب مجھے کیونکہ چس آ گئی ہے تو یہ میری کوشش ہوگی. جب تک آپ امت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے, جس ٹائم آپ امت کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو حل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ناکامی بھی ہوگی, اس میں فال بیک بھی کرنا پڑے گا, اس میں پرابلمز بھی ہوں گی, بٹ آئی ہیو ٹو گو آن دس مشن اینڈ آئی ہیو ٹو لرن along the way and I have to understand that there is going to be ups and downs. ٹھیک ہے, تو پھر آپ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا یار میں یہ بھی پڑھ لیتا ہوں, میں پولیٹیکل سسٹم کو بھی سمجھ لیتا ہوں, میں یونائٹڈ نیشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, میں حدیث بھی پڑھتا ہوں, میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں علماء کے پاس بھی جاتا ہوں, میں ان کے آگے پیچھے چکر لگاتا ہوں, ایکسپرٹ سے ملتا ہوں. تو یہ سارے کام آپ کیوں کریں گے؟ بیکاز یو آر جینوئنلی انٹرسٹڈ کہ یہ پرابلم جو ہے یہ حل ہو جائے. اب آپ ہماری ریلیجیس لیڈرشپ کو بھی دیکھ لیں, اور اس میں ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ کیا انہوں نے امت کا مسئلہ اپنے مسلک کا مسئلہ نہیں, اپنے اعلیٰ حضرت کا مسئلہ نہیں, امت کے مسئلے کے کیا واقعی میں انہوں نے اس طریقے سے اپنا مسئلہ بنایا ہو اور اس کو اسی طریقے سے لے کے چلے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس ہمام میں سارے ننگے ہیں بھائی, اس میں موٹیویشنل اسپیکر بھی آ جاتے ہیں اور دوسرے بھی آ جاتے ہیں. ادھر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں جی ان کو 0 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں, وہ ادھر سے بیٹھ کے ہمیں 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ دیر آر ٹو سائڈ آف دا سیم کوائن. نہیں, ہم ادھر صرف موٹیویشنل اسپیکرز کی بات نہیں کر رہے نا, ہم دیکھیں ہم سوسائٹی میں جو بندہ بھی یہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, جو لوگوں کو امت کا کانسیپٹ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, یا ان کو ایکٹیویزم سے روک رہا ہے, یا ان کو کوئی پراپر روڈ میپ نہیں دے رہا, یہ جیسے آپ نے ڈاکٹر اسرار کی مثال دی کہ وہ یہ بات کیا کرتے تھے, تو اس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ بات مدارس سے ہو رہی ہے, مطلب مین اسٹریم زیادہ تر میجورٹی سے یہ بات نہیں ہو رہی, مساجد میں یہ بات نہیں ہو رہی, یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکرز جتنے ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے, تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہے. لیکن مطلب اصل تو بات ہم آج پوڈ کاسٹ میں یہ کرنے بیٹھے ہیں کہ یہ چیز معاشرے کو کیسے افیکٹ کر رہی ہے اور کیسے معاشرہ اس چیز سے بچ سکتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ موٹیویشنل اسپیکرز یا ایون مدارس بھی, جب لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ یار کیا ہے, تو تب وہ ان کو کہیں گے جی ہمارا تو 100 سال کا پلان ہے. بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آج ایسے ہیں, لیکن جب وہ دیکھیں, جب مطلب ان سے کسی سیریس جگہ پہ سوال ہوگا تو وہ کہیں گے جی 100 سال کا پلان ہے ہمارا, یا 30 ایئر پلان ہے ہمارا. لیکن جب وہ پبلک اسفیئر میں جائیں گے, بس وہ کہیں گے بھائی تم ڈی چوک کیوں نہیں پہنچتے آرمی پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ جی عاصم منیر صاحب بھیجیں آرمی فوراً فلسطین. پبلک میں وہ ایسی باتیں کریں گے, تو پبلک اس ٹائم تو لوگوں کو فل جذبہ آ جاتا ہے کہ یار بس ابھی میں سیشن سے اٹھوں گا اور میرا پہلا کام یہ ہے, میں نے جاتے ساتھ آرمی کو چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے یا شہباز شریف کو چیلنج کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن اس بندے نے کہیں نہ کہیں کسی پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ جی میرا تو 100 سالہ پلان ہے. تو وہ اپنی طرف سے تو سیف کھیل رہے ہیں, لیکن عام پبلک کو اس چیز پہ لگایا ہوا ہے. تو پبلک کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پبلک اس چیز سے کیسے بچے, یا اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار اس میں یہ چیز ہے, اس کی یہ چیز میں نہیں لیتا, مجھے پریکٹیکلی جو ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ اس پہ چلنے کی ضرورت ہے. تو اس کا بتائیں کہ ہماری پبلک کو لوگ کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس پہ کیسے چلیں. ہماری پبلک کو بہت ینگ ایج سے نا ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ کہ تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے گھر میں بھی ہوتا ہے, ان کے اسکول میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایگزام ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. یہ جملہ آپ نے کتنی دفعہ سنا. تو ہماری پبلک تو یہ اس چیز کے اندر ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے نا, مولوی صاحب کے ساتھ لگے ہوئے. کیوں لگے ہوئے بھائی؟ ڈر لگ رہا ہے اندر سے کہ یار ان اعلیٰ حضرت کے ساتھ اگر ہم نے اپنی نسبت توڑ لی تو ہمارا بیڑا کون پار لگائے گا. ایک فیئر بیسڈ
پاپولیشن ہے بیسکلی، جس میں جو جذبات سے جتنا کھیلنے کا جتنا بڑا کھلاڑی ہے وہ اتنا زیادہ سکسیزفل ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان. ایون اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آپ کو ایسے ایسے فگرز ملیں گے، اینڈریو ٹیٹ اور اس طرح کے، جو آپ کو خوف میں ڈالتے ہیں اور آپ کو رگڑتے ہیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہے میرا مسیحا، یہ مجھے بچائے گا، اس کے پیچھے میں لگ گیا تو پھر کام جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا. اور بھائی اس کو آج اگر میزائل آ کے لگ جائے، ٹھیک ہے، پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے بڑے پاپولیشن کے حصے نے اپنی امید کس چیز سے لگائی ہوئی تھی کہ ہم بس کسی طریقے سے اس کو لے آئے نا اگر تو پاکستان سیٹ ہو جائے گا. اب وہ نہیں ہوا. تو اپنے اوپر جو بندہ آپ کو ریسپانسبلٹی پہ لگاتا ہے نا، جو آپ کو امپاور کرتا ہے، جو آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے. آپ 100 سالہ پلان کی بات کرتے ہیں، لیٹس آسک دا کوشچن کہ یہ 100 سالہ پلان کس نے بنایا؟ بھائی اس میں ہے کیا؟ اس میں کوئی فیزز ہیں، کوئی فیز 1 ہے، کوئی فیز 2 ہے، ٹھیک ہے. ویئر از اٹ؟ ہو میڈ دس؟ از دیر اینی ایکسپرٹس انوالوڈ؟ کیا اس میں کوئی فائنینس کی ایکسپرٹ ہے؟ کیا اس میں کوئی پولیٹکس کی ایکسپرٹ ہے؟ ٹھیک ہے، کہاں سے بن گیا؟ ایک آپ نے پوری امت کا اتنا بڑا پلان بنا دیا، ٹھیک ہے، کرنا کیا اس کے اندر؟ بالکل. اچھا، میں اس میں ایک چیز چاہوں گا کہ دیکھیں، یعنی میں اس گفتگو کو چاہتا ہوں بار بار ایک پوائنٹ پر لے کر کے آئیں. دیکھیں، یہ جو بات نعمان بھائی کر رہے ہیں نا، یہ بہت اہم ہے کہ یقیناً مدارس ہوں یا مساجد ہوں، ان کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا کہ وہ ابھی تو نہیں کر رہے نا، وہ راستہ نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے پھر ایکسٹریمزم پیدا ہوتا ہے. اچھا، یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ساری گیم بیسیکلی ماڈرن اسٹیٹ کی ہے. دیکھیں، ماڈرن اسٹیٹ جو ہے اس کو اصل کے اندر پرابلم یہ ہے کہ کوئی اس وقت میں، اس ٹائم اینڈ پیریڈ کے اندر، اس کے اندر کوئی چینج لانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ لبرل یہاں پر آہستہ 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 آپ پوری ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں. اچھا، اسلامسٹوں نے بھی آہستہ آہستہ، جو سمجھدار تھے، انہوں نے یہاں پر چینج لے کر کے آئے ہیں سارے اسلامی ملکوں کے اندر. اچھا، یہ جو عمل ہوتا ہے نا، اس سے 2 طرح سے آپ آؤٹ ہوتے ہیں. یعنی سسٹم کو چینج کرنے کا جو عمل ہے نا، یا ماڈرن اسٹیٹ کو ایڈریس کرنے کا جو عمل ہے، یہاں سے آپ گیم سے 2 طرح سے آؤٹ ہوتے ہیں. یا تو آپ ایسا خواب بیچیں، ایسا خواب دکھائیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ جب وہ دکھائیں گے نا، آپ کہتے ہیں یار خلافت سے نیچے تو میں نے رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب ہے کہ جب تک غزہ ہمارے میزائل نہیں پہنچتے نا، اس وقت تک اس سے نیچے تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو جب آپ یہ والی بات کرتے ہیں نا اس قسم کی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم کے اندر جو تبدیلی لانا ممکن تھا، جو آپ نے لڑائی لڑنا ممکن تھا، اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے. آپ نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس سے بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بس گالی دو، فرسٹریشن نکالو، فلاں کو سن لو، فلاں کو سن لو، اس کے اتنے فالوورز ہو گئے، اس کے اتنے فالوورز ہو گئے، وہ صاحب بھی خوش، آپ بھی خوش. ٹھیک ہے، یا ڈپریشن پیدا ہوگا ہائی لیول کا، لوگ الہاد میں جائیں گے، لوگ نفسیاتی مریض بنیں گے کہ یار ہم تو بالکل ہی پتہ نہیں کفر کے اندر ہے، کافر ہے. دوسرا جو عمل ہے وہ بھی ماڈرن اسٹیٹ کھڑا کرتی ہے. وہ کیا ہے کہ آپ وہ والی فکر پیدا کریں جو عام طور پر ہمارے مدرسوں سے دی جا رہی ہے. حالانکہ مدرسوں کی جو پرانی ہمارا جو بیانیہ تھا، نیریٹو تھا، وہ یہ نہیں تھا. وہ پولیٹکس میں آتے تھے، وہ کام کرتے تھے. لیکن اب باقاعدہ آپ سلفی اسکول آف تھاٹ میں دیکھیں، مدخلی چھا رہے ہیں. آپ دیوبند اسکول آف تھاٹ میں دیکھیں، اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. ہر اسکول آف تھاٹ میں وہ والے لوگ آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں یار ایک مسلمان کا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے. غامدی جیسے لوگ آئیں گے، سب لوگ یہ آپ کو ایک ہی کہانی سنائیں گے کہ یار اللہ کا دین قائم کرنا کوئی کام ہے ہی نہیں سرے سے. آپ تو اس لیے بھیجے ہی نہیں گئے، آپ تو بھیجے گئے تھے یار نماز پڑھو، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھو، اس کے بعد خوش رہو، تمہارا کیا کام ہے. تو یہ بیسیکلی یہ سارے ماڈلز، چاہے وہ مدخلی ماڈل ہو، چاہے وہ صوفی تبلیغی ماڈل ہو، یا غامدی ماڈل ہو، یا یہ جو ایکسٹریمسٹ ماڈل ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے ایک لیول پہ جا کر ماڈرن اسٹیٹ کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیں، یہ آسان ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں پوڈ کاسٹ میں بھی، اور یہ ہو بھی یہی رہا ہے نا. ضرورت یہ ہے کہ ہم ان تمام طبقوں کو دعوت فکر دیں، ان کو جمع کریں. ان کے اندر وہ لوگ جو مخلص ہیں ان کو اس بات پر لائیں کہ بھائی یہ اسٹیٹ وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں روز آہستہ آہستہ آپ کا سلیبس چینج ہو رہا ہے. یہاں اسلام آباد کے اندر روز جو ہے نا ان کی پالیسیز جو ہے نا وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پر آپ کے قانون چینج ہو رہے ہیں. یہاں آپ کی پورا جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا وہ چینج ہو رہا ہے. اس کے پیچھے انٹرنیشنل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب اور مطلب جتنی بھی آپ کے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے ذریعے جو دماغ ہے ان کو شیپ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لڑنے کا نہیں، ہمیں
جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے مل بیٹھنے کا ٹائم ہے اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا بھی ٹائم ہے. ٹھیک ہے, ہم جو بعض اوقات جو سخت لہجہ اپناتے ہیں صوفی لوگوں سے یا مدخلی لوگوں سے یا ایون ایسے موٹیویشنل اسپیکر سے جو خواب بیچ رہے ہیں, وہ اسی لیے اپناتے ہیں کہ یار یہ آپ کو گیم سے آؤٹ کر رہے ہیں, آپ گیم سے تو آؤٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یار یہ کیا کہانی سنانا کہ یار 30 سال کا یا 100 سال کا پروگرام ہے اور اس کی کوئی مطلب ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی کسی کے سامنے وہ رکھا نہیں گیا. تو یہ والی باتوں کو اب تھوڑا سا مطلب پیچھے چلا جانا چاہیے اور خود عوام کو اب چاہیے وہ لوگوں سے کہیں کہ یار کیا مطلب کتنا عرصہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ ہمیں کو واقعتاً دیں, ٹھیک ہے, یا دیں یا پھر گیم کو ختم کریں. ٹھیک ہے شیخ, یہ مطلب آپ نے ایک شاید بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی سی بات کر دی ہو کہ یہ جو ساری قسم کے ماڈلز ہیں اس کو ماڈرن اسٹیٹ کھڑا کرتی ہے. تو میں اب مطلب چاہوں گا کہ جو جتنی بھی آڈینس سن رہی ہے ان کے لیے آپ بتائیں کہ پہلی چیز تو کہ آپ کیسے بچے رہ گئے ان سارے ماڈل سے, اور میں چاہوں گا اس میں آپ تھوڑا اپنی زندگی سے بتائیں کہ ایسی کیا چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو ان چیزوں سے بچایا ہے. کیونکہ مطلب آپ ایک جنرل سی بات کر دیں گے تو لوگ ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے کہ یار زندگی میں یہ مشکلات چل رہی ہوتی ہیں, میں 9 to 5 میں پھنسا ہوں, یہ سب کچھ اس کے ساتھ میں یہ چیزیں کیسے مینیج کروں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان سارے کانسیپٹ سے کیسے بچا جائے. پھر انشاءاللہ میں نعمان بھائی کی طرف آؤں گا کہ وہ بھی ہمیں اسی چیز پہ ایڈریس کریں کہ مطلب کیونکہ وہ زیادہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ شاید سسٹم سے زیادہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے. تو قوم کیسے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بہتر مطلب بچا سکتی ہے ان چیزوں سے. تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ماڈرن اسٹیٹ کے یہ جتنے بھی ماڈلز ہیں عوام کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یار یہ اسلام کے خلاف لے جائے گا مجھے, یا بعد میں اگر اس چیز کو فالو کرنے لگ جاؤں گا تو میں ان فیوچر اسٹیٹ کی خدمت کر رہا ہوں گا, میں اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں, بطور مسلمان یعنی میرا اپنا ذاتی جو سفر ہے وہ مسلک پرستی سے شروع ہوا. میری جو فیملی ہے وہ بڑی کٹڑ قسم کی اہل حدیث فیملی سے بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے بچپن کے اندر مناظرے اور یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے ہم جوان ہوئے. پھر جماعت الدعوہ کو ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, کس طریقے سے ان لوگوں نے بھی کام کیا اور مختلف تحریکوں کے اندر بھی ہم لوگ رہے. پھر قید کی بھی کچھ عرصہ جو ہے وقت گزرا, اور پھر بہت سارے ان مراحل سے گزرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ یہ جتنے بھی ماڈلز تھے, ٹھیک ہے, اگر جب ہم خاص طور پہ جب میں نے پڑھا ہسٹری کو تو آپ دیکھیں کہ خلاف مسئلہ ہے قرآن مجید کی آیات کا. ٹھیک ہے نا, جو آپ کو جہاد کی بات کرتی ہیں, جو کہتی ہیں کہ بھائی تم اگر نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر منافق ہو. ٹھیک ہے, انفرو خفافا وثقالا, تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو. یہ آیات ان کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا سلوک کیا. ٹھیک ہے, اور پھر اسٹیٹ نے کس طریقے سے ماڈرن اسٹیٹ نے مختلف زمین کے اندر جو جگہیں تھیں, ٹھیک ہے نا, کہیں پر ہم نے رشیا وار لڑی, کہیں پر ہم نے امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب غلط تھیں اور وہ سب ہم یوز ہوئے, یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے. ٹھیک ہے, اس سچویشن میں جو اسلامسٹوں نے کیا وہ ٹھیک ہی تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پر ہمیں انٹرنیشنل سسٹم نے ہمارا فائدہ اٹھایا اور کیا ہم نے اس کو, ہم بے شک اس وقت ہم نے وہ فائدہ دیا کیونکہ ہمارا بھی فائدہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری سٹوری ہے میری اپنی لائف جرنی کی, جس سے میں سمجھتا ہوں. اچھا, میں نعمان بھائی سے یہ چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر ضرور آپ ان سے بلوائیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم یوز ہوتے ہیں نا, اور یہ جو ایکسٹریم قسم کے جو رویے پیدا ہوتے ہیں, اصل میں اس کے پیچھے ہمارا کلچر ہے, ہمارے گھر کی تربیت ہے. یہ مطلب گھر کے یونٹ پہ پھر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نعمان بھائی کا یہ ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر کہ انہوں نے ماشاءاللہ کینیڈا میں بڑا ٹائم گزارا, وہاں اسلامی تعلیم بھی انہوں نے لی, پھر یہاں آ کر کے ان کا جو ایک بڑی فیلڈ ہے اسلامک سائیکالوجی کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس چیز کو ہمیں مل کر اس کو ذرا دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کس ایرینا کے اندر کام کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پھر سمجھ میں آتی ہے اچھا یہ ہم کتنا یہ کسی چیز کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں, یا کوئی ہمیں یوز کیوں کر جاتا ہے, یا ہم کیوں کسی کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں. کوئی ذلیل کر رہا ہے ہم اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کوئی گلٹ میں ڈال رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بہت بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے تم ہو ہی نہایت گندے, اور ہم اس مولوی صاحب کو سننے کے لیے جو ہے جمگٹے لگ جاتے ہیں. تو جو آپ کو کام کی طرف بلاتا ہے, جو آپ کو پازیٹیو چیز کی طرف لے کر کے جا رہا ہے, وہاں پر لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں. نعمان بھی اس پہ میں یہ شیخ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس پہ میں بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو, کہ یہ جو بات کی ہے یہ واقعی مطلب ہم سب فیس کر رہے ہیں آج,
کہ لوگوں کو ویسے آپ مطلب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے دعوت دے دیں کہ یار سیشن ہو رہا ہے، سیشن اٹینڈ کر لو، اس میں بھی آ جائیں گے، کورسز میں بھی آ جائیں گے، لیکن جب ان کو کوئی پریکٹیکل کام دیا جائے گا تو مطلب ان میں انرجی بھی ہوگی، ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا، پیسے بھی، ہر چیز ٹھیک ہوگی ان کے پاس، اور وہ دوسری جگہوں پہ لگا بھی رہے ہوں گے. لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو اس میں مطلب پوری کوشش کریں گے کہ یار میں بھاگوں کسی طرح، کام کوئی مجھے پریکٹیکل کام نہ دیا جائے، بس ویسے میں ان کے ساتھ اٹیچ رہوں تو یہ چیز ٹھیک ہے. تو یہ مطلب آپ کے ساتھ تو ہماری ویسے بھی سٹنگ رہتی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک سائیکلوجیکل مسئلہ ہے بہت بڑا. تو اس پہ میں چاہوں گا آپ بات کریں کہ اگر کوئی نوجوان میرے جیسا آج یہ پوڈ کاسٹ سن کے گھر جاتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں آج سے کیا کیا ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے کہ وہ اس چیز کو کم سے کم کر سکے اور مطلب اچھی خیر کی طرف جا سکے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو انیبل کر سکے کہ وہ کسی پریکٹیکل موومنٹ میں، پریکٹیکل کاموں میں حصہ لے سکے. ٹاپک تو بہت بڑا ہے، بٹ آئی ول ٹرائی کہ میں جتنا سمپلی اس کو بتا سکوں. چیزیں بہت آ رہی ہیں ذہن میں. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو گلٹ ٹرپ اینی ون اور اینی تھنگ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا کہ تم میری یہ امت جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، تو جب ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اب آپ کا یہ سارے حالات دیکھ کر، یہ امت کی بے بسی دیکھ کر، 50,000 بندہ مر گیا فلسطین میں، اس کے اوپر وہ سارا آپ کا جذبات میں آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے زندہ ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ یہاں سے آگے پھر آپ کے پاس دو راستے نکلتے ہیں. ایک راستہ نکلتا ہے کہ آپ ڈیسنسٹائز ہو جاتے ہیں، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یار ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو کیا فائدہ، پھر نماز روزے پہ ہی آ جاتے ہیں. پھر وہی جو آپ نے بات کی کہ سیشن میں کیا ملے گا، کیا وہاں پہ جا کے کیا زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے، ایک ثواب کا کام ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اندر سب کو پتہ ہے کہ یار پریکٹیکل کام کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا. تو اسی کے اوپر ہی اپنے آپ کو، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری سیریز لگائیں گے کہ اس وقت کیا کیا سائیکولوجیکل انجیکشن جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں اس امت کو، جو اس کو بار بار نا اس کو سلا دیتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ ہم ایک پوری سیریز نکالیں گے. البتہ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے ایک فٹ تھک شیشے کی دیوار ہو، اور اس شیشے کی دیوار کی دوسری طرف آپ کا بھائی ہو اور اس کو کوئی کٹ لگا رہا ہے، اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ وہ شیشہ توڑ نہیں سکتے، ظاہر ہے 1 فٹ چوڑا وہ شیشہ ہے، آپ کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو مار پڑ رہی ہے. از اٹ ریئلی پاسبل کہ آپ اس کرسی پہ چین سے بیٹھے رہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ واقعی میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، اس کو مار پڑ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ پوری کوشش کریں گے کہ شیشہ توڑیں، کچھ بھی شیشہ توڑیں گے، آپ اپنا دماغ لڑائیں گے، آپ سوچیں گے یار شیشے کے میں اوپر سے چلا جاتا ہوں، میں کوئی ایسا کیمیکل فارمولا بناتا ہوں، یہاں پہ کوئی کیمیکل پڑا ہوا ہے، میں کچھ کرتا ہوں کہ کیا پتہ میں اس شیشے کا اندر کوئی میں سوراخ پیدا کر لوں، کچھ کر لوں، ہر ریسورس ٹرائی کریں گے کہ بچا سکیں، کیونکہ آپ ایکچولی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے. آپ اس مسئلے کے ساتھ ایسے ہی ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک پرابلم دی گئی ہوئی ہے سالو کرنے کے لیے، آپ کا بطور مسلمان کام تھا اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا. یہ مسئلہ ہمیں کبھی اپنانے دیا ہی نہیں گیا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یار یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہمیں اس کے لیے جو ہے نا راتوں کو جاگنا ہے، ہم نے بیٹھ کے سوچنا ہے، ہم نے اسٹریٹجی بنانی ہے، ہم نے لوگوں سے ملنا ہے، ہم نے ایجوکیشنسٹ سے ملنا ہے، لائر سے ملنا ہے، بیوروکریٹ سے ملنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یار کیا کرنا ہے، کیا ہماری یہ سائیکالوجی ڈیولپ کی گئی، نہیں کی گئی. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے نا یہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات جو شیخ نے کی کہ جب آپ ایک ایسے سائیکولوجیکل زون میں ہیں کہ آپ کی سیلف ورتھ جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے، اب آپ کی اندر جو آواز ہے اس کے ساتھ جو دوسری آواز ریزونیٹ کرے گی نا، آپ کو وہی اچھی لگے گی. آپ جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی زیادہ تر کہ کون آبجیکٹیولی کتنا صحیح بات کر رہا ہے. جو مولوی زیادہ گرجدار ہوتا ہے، جو مولوی صحیح رگڑ کے رکھتا ہے سب کو، ہم کہتے ہیں یار یہ صحیح حق پرست بندہ ہے. وی ڈو ناٹ سی آبجیکٹیولی کہ بھائی اس جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کسی جگہ پہ صحیح بھی کر رہا ہوگا، بٹ ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگے گا یار یہ بندہ تھوڑا سا لینینٹ ہے، وہ یار یہ تو سارے غامدی والے ہیں، یہ فارغ ہیں بیسیکلی. یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوچ وہیں سے آتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار جو بندہ زیادہ آپ کو ڈاؤن کرتا ہے نا، جو آپ کی ویلیو کو ڈاؤن کرتا ہے، تو دیٹ فیلز مور ریلیٹیبل، دیٹ فیلز مور کمفرٹیبل. دس ادر گائے، یہ جو ہمیں امید دلاتا ہے
یہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ یار تمہارے اندر ہزاروں خامیاں ہیں, تمہارے اندر پرابلم بھی ہیں, تم گناہ بار بھی ہو, سب کچھ بھی ہو, لیکن تم اس سے نکل سکتے ہو. تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لینس کے اندر ہو, اس لائٹ کے فوکس کے اندر ہو تم ابھی, ٹھیک ہے. آپ جب یہاں کی پوری قوم کو, جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یہاں پہ بیٹھے, اسکولز اینڈ کالجز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آپ یہ میسج دیتے ہیں کہ یار تم لوگ تو اسلام کے کسی کام کے نہیں ہو, ٹھیک ہے. یو آر ایز گڈ ایز ایتھیسٹ اینڈ لبرلز اینڈ سیکولرز, آل آف یو آر دا سیم تھنگ. اس کی بجائے اگر جو بندہ ان کو امید دلاتا ہے, جو ان کو بتاتا ہے کہ نہیں یار تم اللہ کی فوج کا حصہ ہو, تمہارے سے پرابلم ہو, تجھے کسی نے بتایا نہیں, تمہارے اسکول میں کسی نے بتایا, تمہارے گھر میں کسی نے نہیں بتایا, لیکن اب وی کین برنگ یو بیک, وی کین ٹرائی اینڈ بلڈ دس تھنگ اپ. تو آپ نیچرلی اس طرح کی آوازوں سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو یہ ایک نئی, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو نیویگیٹ دس نیو سٹی. یہ کون ہے, یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون سا اسلام ہے, ہم نے تو سنا ہی نہیں آج تک. تو یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بڑے سٹل طریقے سے آپ نیچرلی اٹریکٹ ہوتے ہیں, کہ باڈی آپ کو سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ یار ادھر اس کے ساتھ رہو گے تو زیادہ ایٹ پیس رہو گے, یہاں پہ زیادہ سکون ہے. ادھر تمہیں جو ہے نا سوچنا پڑے گا, اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ بندہ کیوں صحیح ہے. اس کے لیے لگے گی محنت زیادہ, اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی, اس کے لیے آپ کو 2+2 4 کر کے سمجھنا پڑے گا کہ اس کی بات کیوں صحیح ہے. اور وہ آپ کو, جس طرح شیخ نے کہا کہ وہ کوئی خواب نہیں بیچ رہا, وہ آپ کو پلان بھی دے رہا ہوگا, وہ سارا کچھ کر رہا ہوگا, اس پہ تو آپ کا دماغ خرچ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے یار مجھے کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑھنے کی, جب ادھر سے بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب بڑی جو ہے نا للکاریں لگائی ہوئی ہیں, تو بس ٹھیک ہے یار, لیٹس چیئر دیم اپ, وٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو. انہیں کو چیئر کرو, ان کو شیئر کرتے رہو, یہ سارے کام کرتے رہو, ٹھیک ہے. یا زیادہ سے زیادہ ایک گروپ بنا کے وہاں پہ ایک مینٹل ایکسرسائز کرتے رہو, اپنے آپ کو فیل گڈ کرانے کے بارے میں کہ یار میں کیوں صحیح ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے زمانے میں فیس بک ڈسکشن جو ہوتی تھیں, ٹھیک ہے نا, کامنٹس ایک دوسرے کے اوپر, تم یوں غلط ہو, تم اس لیے صحیح ہو. تو وہ کیا تھا, وہ واز اے مینٹل ایکسرسائز بیسیکلی, ٹھیک ہے, جس سے آپ کو ایک چس آتی تھی بیسیکلی کہ یار آج میں نے نا فلانے کو چپ کرا دیا. یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ کو اس چیز سے ہٹنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ بہرحال اس امت کا حصہ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تھا, اور آپ سے اس بات کا پوچھا جائے گا کہ تو نے اس رسپانسبلٹی کا کچھ کیا یا نہیں کیا. جس دن آپ نے اپنا یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ یار یہ ہے اصل مسئلہ, اور یہ میرے سے بڑا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اور میں بہت بڑی سیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے, میں نے خود اپنے آپ کو بہت نچلے لیول پہ لایا ہوں, مجھے آج سے اس کے اوپر کام کرنا ہے, مجھے چیزوں کو سیکھنا ہے, مجھے بڑے طریقے سے اور پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. تو پھر آپ اس چیز سے نکلنے کے جو ہے نا کوئی نہ کوئی اس کی چانس بنے گا کہ آپ اس سے نکلیں. بس میں یہی اینڈ پہ آپ مثال کے طور پہ یہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں, مطلب اس سے ایگری کرتے ہیں ہم. اب کوئی ایسا بندہ ہے, اور مطلب 7 اکتوبر کے بعد سے اس طرح کے بہت لوگ آ گئے ہیں جو ایسے سوچنے لگ گئے ہیں کہ نہیں یار مطلب یہ صرف زندگی مطلب میں نے ایسے پرسنل لیول پہ بس اپنی فیملی کو دیکھ کے نہیں گزارنی, امت کا تصور بہت اجاگر ہوا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے. تو لیکن پھر بھی ان لوگوں میں بھی یہ مسائل ہیں سارے جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو میں چاہوں گا بس آپ کو اس طرح کے پریکٹیکل ٹپس دیں کہ اب وہ کیا کرے, کہاں سے سٹارٹ کرے. کوئی کتاب ہو, کوئی ایسے علماء ہوں جن کو وہ سننا شروع کرے, وہ کیا چیزیں ہیں جن کو وہ اپنائے اپنی زندگی میں آج سے, تاکہ وہ مطلب سال بعد 2 سال بعد اس قابل بن سکے کہ وہ کچھ کر سکے. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ پریکٹیکل ٹپ کیا ہوگی جو آج سے وہ شروع کر سکے اپنی زندگی میں. پہلی تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے جو اللہ نے ہمیں سکھایا, کہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ایک ہی ریکویسٹ کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے پیچھے بہت بڑی سائیکالوجی ہے نا, کہ آپ کسی بھی ٹائم اس مائنڈ سیٹ میں نہیں آ سکتے کہ آج مجھے ساری سمجھ میں آ گئی, مجھے سب پتہ چل گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار دن میں 5 دفعہ تو نے بار بار میرے سے پوچھنا کہ یار میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے, بیکاز تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے اندر آنا پڑے گا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی گائیڈنس مانگنی ہے کہ دس از اے ویری کمپلیکس ورلڈ ٹو نیویگیٹ, اینڈ اٹس گیٹنگ مور کمپلیکس بائی دا ڈے, ایون دو اف وی سے سیمنگلی, بٹ اٹ از. دوسری چیز آئی وڈ سے از کہ اپنے آپ کو آئسولیشن سے بچائیں, اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں ایسے لوگوں سے جو دین سے محبت کرتے ہوں اور ہیلدی ہوں, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, بہت زیادہ ایموشنل فلف سے ہٹ کے بھی اسٹیبل ہوں اور ہیلدی ہوں, اور دین کے ساتھ اپنی جو ہے جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کی گروتھ بھی ہوگی, اتنا زیادہ آپ کے ادھر ادھر ہونے کا چانس بھی کم ہوگا, اور اتنا زیادہ آپ کے اپنے لیے سیفٹی ہوگی. یہ جس دن آپ کوئی چول ماریں گے, آپ کوئی خراب جگہ پہ جائیں گے,
تو وہ دوسرا بندہ آپ کو بتائے گا. اور دین کا اصول بھی یہی ہے. سورہ کہف کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہی ہدایات دی ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو. حدیث کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دونوں بہت اچھے پوائنٹ نعمان بھائی نے دیے. شیخ آپ بھی کوئی جی، پریکٹیکل ٹپس دیں انشاءاللہ تو پھر اینڈ کریں. میں بھی 2 پوائنٹ دوں گا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم جس بھی طرف جاتے ہیں، چاہے ہم گیو اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ نہیں کر سکتے، بس مولوی صاحب کے اوپر چھوڑ دیں، یا ہم ایکسٹریم کے اندر جاتے ہیں کہ یار اب ہم نے جو ہے نا وہ کچھ بھی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جو ممکن ہو وہ کر دینا، اور کچھ نہیں تو فیس بک پہ گالیاں ہی نکال دینی ہے، فرسٹریشن نکالنا ہے. ان دونوں کے پیچھے اکثر ہماری اپنی پرسنل لائف کے حالات ہوتے ہیں. تو ہر بندے کو نا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان سیف سرکل میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جہاں وہ دیکھ سکے کہ یار میرے اندر یہ جو غصہ ہے، کہیں یار یہ مجھے پڑی ہوئی کسی تھپڑ کا اور بدتمیزی کا یا اگنورینس کا یا کوئی چائلڈہڈ مطلب ہے کسی انسیڈنٹ کا یا ابھی کے جو میری زندگی گزر رہی ہے اس کا کوئی ریئیکشن تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں گلٹ نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کسی برائی کے اندر پھنسا ہوا ہوں اور میں اب اس میں مولوی مجھے رگڑ رہا ہے وہاں پر، تو اب مجھے جو بھی چیز جس سے میں اپنے آپ کو رگڑ سکتا ہوں نا، تو اس کے نتیجے میں کسی ایکسٹریم کام کے اندر نہ چلا جاؤں یا کسی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو کے کوئی ایسا کام نہ کر لوں. تو اپنے ساتھ بیٹھنا اور اس کے لیے ایسے دینی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو آپ کے اس سفر میں آپ کے ساتھی بن سکیں، یہ ایک بنیادی سا جو ہے وہ کام ہے جو ہر نوجوان کو، مرد عورت کو کرنا چاہیے. یہ جب وہ کرے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار امت کی جو یہاں فکر کرنی ہے، وہاں کچن کے کام بھی دیکھنے ہیں، وہاں اپنا جسم بھی دیکھنا ہے، وہاں میں نے پیسے بھی دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ یار کسی کو آپ نے سنا اور بس آپ سارا کچھ بھول بھال کے ان ٹاپکس پہ پڑھ گئے ہیں، آپ خود ہیلدی نہیں ہیں تو آپ اسلام کے لیے کیا ہیلدی کام کریں گے. تو اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نا ہسٹری کو ضرور پڑھیں. اسپیشلی جو پچھلی 20 سال کی اسلامی تحریکوں کی ہسٹری ہے نا، اس کو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہی پیٹرنز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. وہی ماڈرن اسٹیٹس، وہی مسلمان، وہی سادہ مسلمان نوجوان، اس کے جذبات اور اس کے وہی معاشی سائیکولوجیکل ایشوز، اور اس کے اندر وہی پیٹرنز ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو بہت لوگوں کو جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ آپ کی اس گورنمنٹ سے ہے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل جو پورا سسٹم ہے بیسیکلی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ اسلامی ملکوں کے اندر جو گیم کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اپنے ملکوں کے اندر بھی وہ جو گیم کھیل رہا ہے وہ بہت ڈرٹی گیم ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ ایجوکیشن حاصل کریں، ہسٹری کو پڑھیں، اسلامی تحریکوں کی ہسٹری کو پڑھیں اور اپنے ساتھ کنیکٹ ہوں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جائے گا. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ نعمان بھائی آپ کا بھی. تو انشاءاللہ مطلب آڈینس سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ مزید اس طرح کے ٹاپکس پہ پوڈ کاسٹ سننا چاہتے ہیں، لیکچر سننا چاہتے ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کا کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لے کے آ سکیں. تو انشاءاللہ شیخ اس سیریز کو بلکہ چلانا چاہیے ہمیں، کیونکہ جیسے نعمان بھائی نے بھی کہا ہے کہ بہت سارے سائیکولوجیکل انجیکشنز ہیں جو امت کو اس ٹائم لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ اس طرح کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ان کو توڑا جائے معاشرے میں سے اور ایک ہیلدی امت کو جنم دیا جائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.